لو جی ایک امتحان لینے والا سوال آ گیا ہے کہ اپنا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مقلدین کا شجرہ سند پیش کر. کیوں جی کرنی ہے؟ میرے بھائیوں بات یہ ہے جو اہل حدیث ہے نا، اللہ کے فضل سے جو قرآن اور حدیث کی دولت ان کے پاس ہے، ان کا سلسلہ سند یہ بات کرنا آخر میں کریں گے. یہ جو سلسلہ ہے نا علم حدیث کا، قرآن کا، اہل حدیثوں کا، یہ رسول اللہ تک جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر جو مدارس میں ہمارے ساتھ ہیں وہ حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ہم مثلا میرے استادوں میں جن سے میں نے بخاری پڑھی مفتی عبید اللہ عفیف صاحب ہیں. مفتی عبید اللہ عفیف حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اسی طرح حافظ عبد المنان نور پوری حافظ اللہ سے بھی ہم نے حدیث کی اجازت لی، وہ بھی حافظ محمد گوندلی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. حافظ محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی ہم نے اجازت لی اور حدیث پڑھی بھی ان سے، وہ بھی حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. حافظ محمد گوندلی میں نے ان سے نہیں پڑھا نا، تو جن ہمارے بھائیوں نے حافظ عبدالسلام صاحب سے پڑھا ہے وہ بھی حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. بہت سارے علماء ہیں مدارس میں شیوخ الحدیث ہیں جو حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور اس واسطے سے ہٹ کر بھی ہمارے استادوں میں مولانا ابو الفضل فیض الرحمان سوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا عبد الطواب محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بلوغ المرام کی شرح ان کے شاگرد ہیں. مولانا عبد الطواب محدث ملتانی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. مسلم میں نے پڑھی مولانا عبدالعزیز ملتانی سے، اور مولانا عبدالعزیز ملتانی شاگرد ہیں مولانا عبدالحق محدث ملتانی کے، وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. اسی طرح ہمارے استادوں میں حافظ محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مولانا عبد الجبار محدث کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. مولانا عبد الجبار محدث کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفۃ الحافظی مولانا عبد الرحمان محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور مولانا محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح ایک سند ہمیں اس سے بھی عالی سند حاصل ہے، مولانا محمد حیات الاشعری سندھی، انہوں نے 133 یا 34 سال کے قریب عمر پائی اور سید نذیر حسین محدث دہلوی کے آخری ایام سے ان کو کچھ حصہ ملا ہے، تو ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے نا ان کی روایت بھی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. آگے پھر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی سند اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی، یہ دونوں ان کی ایک سند یہ ہے کہ یہ مولانا محمد عبدالحق محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. عبدالحق محمدی یہ قاضی محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور قاضی شوکانی علیہ رحمہ جو ہے وہ آگے احمد بن محمد الاحدل کے شاگرد ہیں، وہ شریف کے شاگرد ہیں. وہ آگے عبداللہ بن سالم البصری کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن سالم البصری وہ شیخ محمد بن ابو طاہر کردی کے شاگرد ہیں. یہ ایک سلسلہ سند ہے. اور جو ابو طاہر کردی ہیں یہ اپنے باپ محمد بن ابراہیم کردی سے بیان کرتے ہیں. محمد بن ابراہیم کردی نے جو حدیث کا علم پڑھا ہے وہ شیخ احمد کشاشی علیہ رحمہ سے ہے. ان کے استاد احمد بن عبد القدوس الشنابی ہے. ان کے پر علم حدیث میں استاد محمد بن احمد الرملی ہے، وہ شیخ الاسلام زکریا انصاری کے شاگرد ہیں. شیخ الاسلام زکریا انصاری حافظ الحدیث شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے ابراہیم التنوخی سے لیا ہے. وہ پھر احمد بن ابی طالب الحجار کے شاگرد ہیں. وہ حسین بن مبارک الزبیدی کے شاگرد ہیں. وہ ابو الحسن محمد بن عبد الرحمن الداودی کا شاگرد ہے. وہ محمد بن احمد الرملی کا شاگرد ہے. محمد بن عبداللہ الحموی کا شاگرد ہے. وہ پھر آگے علم حدیث میں عبداللہ بن یوسف الفربری کے شاگرد ہیں. فربری امام بخاری محمد بن اسماعیل کے شاگرد ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ کی کئی سندیں ہیں جن میں ان کے ایک استاد مکی بن ابراہیم ہے. مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سے بیان کرتے ہیں. یزید بن ابی عبید صحابی رسول سلمہ بن اقوا کے شاگرد ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی اللہ سے بیان کیا.